الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے آخری میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، میری بات کو مکمل سن لیجئے گا۔ اگر یہ سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم نہ ہوں، آپ کے دل میں اسلام کا درد محسوس نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ پیغام آپ کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ بات سن کر آپ کی آنکھیں نم ہوں اور آپ کے دل میں اسلام کا درد پیدا ہو، اور آپ کے دل میں یہ سوچ آئے کہ مجھے کچھ اسلام کے لیے مرنے سے پہلے کر کے جانا ہے، تو میرے دوستو یہ پیغام آپ کے لیے ہے، اس کو سنیں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ یعنی مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو، جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو۔ اور اے اللہ عز و جل کے بندوں، اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متحد اور متفق ہو جاؤ۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کا ایک سبب۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے مدد و تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی، اور اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کے کثیر تعداد پر ہر میدان میں غالب رہی، اور مسلمان ہر طرف اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے رہے۔ روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاورز کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا۔ مصر، عراق، اسپین اور افریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ الغرض کفار اپنے اتحاد، عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مسلمانوں پر کسی طرح غالب نہ آ سکے، اور یہ سب مسلمانوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے اور باہمی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ جب کفار کسی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا مال و زر، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش، گمراہ علماء اور غدار پیدا کیے۔ مسلمان وزراء، مسلمان حکمرانوں اور فوج کے سالاروں کو خریدا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی عزت و آبرو کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جب وہ مسلمانوں کے مال و زر کی خواہش، سلطنت و حکومت کی ہوس، شراب، رباب اور شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض اور عداوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ختم ہو گیا، اور وہ لا مرکزیت کا شکار ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ ان پر غالب آتے گئے، اور پھر مسلمانوں نے اندلس، قرطبہ، غرناطہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین اور دیگر ملکوں میں عیسائیوں اور تاتاریوں سے ایسی عبرت ناک تباہی کا سامنا کیا کہ اسے سن کر ہی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر اور مال و اسباب جلا دیے گئے، ان کی مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے باندھے اور اذان و نماز پر پابندیاں لگا دی، اور ان کے اہل حق علماء اسلام کے وفاداروں کو چن چن کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے علمی اور روحانی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔
بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیا تو اس کی سیاہی سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ باپوں کے سامنے بیٹیوں، شوہروں کے سامنے بیویوں، بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اپنی تاریخ اور عبرتناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے انہی غلطیوں کو ازسر نو دوہرا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، سوچئے ہم دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ہر وقت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، کھانا پینا، ہماری سوچ، ہماری باتیں، ہمارا ملنا جلنا بس یہی ہوتا ہے۔ کام کیسا چل رہا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا خرید لیا، کیا لے لیا، کیا کر رہے ہو؟ صرف دنیا کمانے کے لیے یہ۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے آج تک یہ چھوٹی انگلی کا ناخن بھی نہیں کٹوایا۔ جو کچھ بھی کیا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے کیا ہے۔ تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو مسلمان اس لیے پیدا ہوا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا صحابہ کرام نے کس طرح جان نثاری سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے ابھی کراچی میں دیکھا، رات کو ہوٹل جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، 3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ان سے میرا سوال ہے کہ تم دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا اسی طرح کھاؤ گے، پیو گے، عیش کرو گے، پیٹ بات بھراؤ گے، رات کو لمبی تان کے سو جاؤ گے؟ کیا کل تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آج سے اپنی سوچ کو بدلیں اور ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ کیا میں دین سیکھ کے دین کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا میں سنتیں سیکھ کر سنتوں کی تبلیغ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت دین کے لیے لگا سکتا ہوں؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہماری تو بات ہے کہ یا اللہ ہمیں مدینے میں موت دے، جنت البقیع میں مدفن دے، اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری ڈیمانڈیں تو بہت اعلیٰ ہے، ہمارے کام بالکل بیکار ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر اور کفار کا دست نگر ہو کر زندگی گزارنے کو اپنی عظیم سعادت سمجھ بیٹھے ہیں، اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کی خاطر کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے اور ان کی ناراضی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے بنے گئے جالوں میں بری طرح پھنسنے کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ دین فروش علماء اور غداروں نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کر کے کفار کے عزائم کامیاب بنا دیے ہیں۔ کسی ملک پر کفار حملہ کرے تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں، اور کفار سے پٹنے والے مسلمانوں کا حال و انجام دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں، یہ تصور کرنا گوارا نہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا، کل وہ یہی حال ان کا بھی کر سکتے ہیں۔